عزادارو عزاداری کو سمجھو، عزادارو عزاداری کو سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک، اور ہم عزاداری کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے۔ عزاداری عزیزو، اصلاً تو بہت ہی حساس موضوع ہے، اس عنوان سے کہ یقیناً اگر کوئی بھی بات اس انداز کی جائے کہ جو کہ ہمارے جو مزاج ہے اس سے اگر مطابقت نہیں رکھتی ہو تو پھر یقیناً احساسات اور جذبات بہت زیادہ غالب آ جاتے ہیں اور نظریہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اکثر جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر تشدد کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے، اور خدا نخواستہ جب دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں تو جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر بات گالم گلوچ اور پھر گالی سے گولی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک علمی بات کو کہنے کے لیے یقیناً علم کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو ظرفیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اشیاء کو کھلے دل کے ساتھ اور ہر قسم کے تعصب سے پاک نظروں کے ساتھ جب اشیاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پھر حقائق زیادہ سامنے رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے پہلے حصے میں، درس کے پہلے حصے میں ہم نے عزاداری اور عزاداری پر اٹھنے والے کچھ سوالات کا بیان کیا تھا، اور اس میں ہمارا مخاطب وہ تھے کہ جو کہ عزاداری کے منکر تھے، یا جو شہید پر گریہ یا خود اصلاً گریہ ہی کے قائل نہ تھے، تو ان کے لیے ہمارا وہ پورا درس تھا۔ آج کا درس ہمارا ان کے ساتھ ساتھ یقیناً ان حضرات سے بھی ہوگا کہ جو کہ جن کا عزاداری پر ایمان ہے، جو عزاداری کیا کرتے ہیں، تو بہت ساری گزارشات ان حضرات کے لیے بھی آج ہمارے رہیں گی۔ عزاداری یعنی کہ کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کا ایک خاص پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یقیناً موضوع تو بہت طویل ہے، اور اس طویل موضوع کو ہم آہستہ آہستہ کس انداز سے لے کر چل سکیں گے یہ تو خدا ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ کہ اس میں موجود جو عقیدتی رواج ہے اس سے کیا مراد ہے؟ رواج، اور وہ بھی عقیدتی رواج، اور وہ رواج کہ جو کہ رائج ہے عزاداری میں، کس حد تک اس کا حصہ ہے، کیا واقعتاً حصہ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ تمام کے تمام سوالات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے۔ اس سے قبل کہ ہم موضوع کی گہرائی میں جائیں، یہ جو لفظ ہے رواج، اس رواج پر بات کرتے ہیں۔ رواج یعنی کہ کیا؟ رواج وہ شے ہے جو کسی علاقے
یا قوم میں رائج ہو، وہ شے، وہ افعال کہ جو کسی علاقے میں رائج ہو کسی وجہ سے، اور اس کی کوئی خاص تاریخ ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ جب اس رائج پر عمل کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اس سے متعلق کوئی یوں کہہ لیجئے کہ خاص تاریخ بھی ہمارے ذہنوں میں ہو، ضروری نہیں ہے۔ ایسا عین ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں تاریخ بالکل بھی نہ ہو لیکن ہم کوئی کام کر رہے ہوں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیوں کر رہے ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ تو چلا آ رہا ہے۔ تو جب یقیناً کسی شے کی حقیقت کا علم نہ ہو اور فقط اپنے آباء و اجداد کی کسی سنت کو ادا کیا جا رہا ہو اور اس سنت کے ادا کرنے کا مقصد واضح نہ ہو تو بس فقط یہی مقصد رہتا ہے کہ چونکہ چلا آ رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نہیں کرنے کا نقصان کیا ہے، اس سے کوئی غرض اور مطلب نہیں ہوا کرتا۔ بس کسی طریقے سے جو کام ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے اور وہ کسی علاقے میں یا قوم میں رائج ہو جائے۔ اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہ آباء و اجداد کے کسی فعل کو زندہ رکھنے کی ایک روش ہے جو کہ مختلف اقوام میں مختلف انداز سے رائج ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے عموماً اس لفظ کو رسم کے ساتھ بھی ادا کیا جاتا ہے، یعنی عموماً رسم کے ساتھ بولے جانے والا یہ لفظ جس کو ہم کہتے ہیں رسم اور رواج۔ رسم و رواج یعنی کہ کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی سنت کہ جو کہ کسی معاشرے میں رائج ہے اور اس پر ایک عموماً یعنی کہ جسے کہتے ہیں عرفاً جس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے معلوم نہ ہو کہ اس کے پیچھے اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں، لیکن بس اس شے کو زندہ رکھا گیا ہو، اس کی یاد منائی گئی ہو، یا کسی جس کو عموماً ہمارے انڈو پاک کے کلچر کے اندر عموماً جس کو شگن کہتے ہیں کہ بھائی یہ جناب یہ شگن ہوتا ہے اور یہ رسمیں ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ رسم تو ہمارے دادا اور پردادا کے زمانے کی ہے جو ادا ہوتی ہے۔ تو عموماً رسم اور رواج کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ جو رسومات ہوتی ہیں ان کا نظریے سے کیا تعلق ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ کسی رسم کو ایجاد کرنا یا کسی ایجاد شدہ رسم کو باقی رکھنا، اس کا نظریات سے کس حد تک تعلق ہوتا ہے اور کس حد تک ہمیں اس رسم کو اپنانا چاہیے، اور رسم ادا کرتے ہوئے جو ہمارا عین مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے، فقط یہی کہ رسم زندہ رہ جائے یا اس رسم کے پیچھے جو نظریہ ہو یا وہ رسم جس نظریے کو سپورٹ کر رہی ہو، کیا یہ شے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں رہے؟ یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں وہ یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہے ہوں گے۔ بہت توجہ رہے عزیزو، یہ جو رسم ہوا کرتی ہے، یہ جو رواج ہوا کرتا ہے، اس کا یوں کہہ لیجئے کہ فکر اور نظریے کو پختہ کرنے کا ذریعہ قرار پاتی ہیں، یعنی رسومات یا رسمیں فکر و نظریے کو پختہ کرنے کا ذریعہ ہیں، یعنی عاقل قومیں ان رسم و رواج کو فروغ دیتی ہیں
کہ جو اس قوم کے نظریے کی نہ صرف یہ کہ محافظت کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، بلکہ نظریے کو فروغ دیتی ہیں، وہ رسمیں عاقل اقوام اپنایا کرتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر رسموں میں یہ قوت موجود ہے کہ وہ نظریے کو اس انداز سے پختہ کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ رائج رسومات اقوام کے نظریے سے ہم آہنگ ہیں تو وہ یہ کام بطریق احسن انجام دیں گے۔ اگر رائج رسومات نظریے سے ہم آہنگ ہوگی تو یقین جانیے وہ کسی نہ کسی حوالے سے نظریے کو مزید پختہ کر رہی ہوگی یا مزید پروان چڑھا رہی ہوگی، چاہے وہ رسم ادا کرنے والا اگر اس وقت نظریے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے، تب بھی کسی نہ کسی مرحلے پر وہ رسم نظریے کو یقیناً پختہ کر رہی ہوگی۔ مثلا دل کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے اگر اجتماعی واک کا اہتمام کیا جائے، مثلا ہم نے یہ طے کر لیا کہ جناب مثلا یہ مارچ کی فلاں تاریخ ہے، یہ دن ہم دل کے بیماریوں کی روک تھام کے لحاظ سے منائیں گے۔ اچھا جی، تو پھر کیا کریں گے اس دن؟ آپ نے کہا کہ اس دن ہم فلاں مقام پر جمع ہو جائیں گے اور یہاں سے لے کر اور فلاں مقام تک جو ہے وہ پیدل سفر کریں گے۔ اچھا، اور اس دوران کیا کریں گے؟ کہا اس دوران ہم اس بیماری کی روک تھام کے لیے عوام الناس میں ایک آگاہی کی مہم جو ہے وہ شروع کریں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے دل کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے دل کی صحت کو اس انداز سے دل کی صحت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ کچھ پلے کارڈز بنائیں گے، کچھ ٹیکسٹ لکھیں گے، کچھ بینرز بنائیں گے، کچھ لوگ علامتی طور پر شاید کوئی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوں کہ جس کو دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ یہ کس دن کو منا رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قسم کی واک میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اگرچہ ان کا شعبہ طب سے تعلق نہ بھی ہو، دل کے جو کام ہیں کرنے کے، جس انداز سے جو دل کا فنکشن ہے، اگر یہ اس فنکشن کو نہ بھی جانتے ہوں، تب بھی جب یہ لوگ اس واک کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے قدم اس واک میں اٹھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال اس رسم کو زندہ کرنے کے بعد اس کا فائدہ ان کے دل کو بہرحال پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص اگر اس واک میں شامل ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ دل کے فنکشنز کیا ہیں اور کس طریقے سے دل جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ واک میں شامل شخص کو مل جاتا ہے، کیونکہ یقیناً پیدل چلنا جو ہے وہ آپ کے دوران خون کو مینٹین رکھتا ہے، جسم سے فاضل جو چربی ہے اس کو گلا دیتا ہے اور جسم شریانوں میں کولیسٹرول کو ہونے سے روکتا ہے۔ بہت سے فوائد ہیں کہ جو کہ چہل قدمی سے حاصل ہوتے ہیں، تو وہ فوائد بہرحال اس رسم ادا کرنے والے کو مل جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ جو کہ رسم بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نظریے کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں اور اس رسم کو ادا کرتے ہوئے نظریے کو پروان چڑھانے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات تو طے ہے
کہ کم از کم ایسی رسم کے رائج رکھنے میں کسی قسم کی کوئی خرابی قطعاً نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ جو رسم اس انداز کی رسومات بن جاتی ہیں وہ بہرحال آپ کے لیے مفید قرار پاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسم اپنے ہر مرحلے پر آپ کی فکر سے ہم آہنگ، یہ رسم اپنی فکر اور مقصد کے ساتھ اگر ہم آہنگ اور مناسب ہے تو یقین جانیے جب ادا کی جائے گی آپ کے نظریے کو فروغ ملے گا۔ لیکن اگر کچھ اور رسومات کی طرف نظر کی جائے، مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب کبھی خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی میں فائرنگ کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں۔ فائرنگ کا کرنا، دھماکوں کا کرنا، گولہ بارود کا استعمال، اصلاً اگر اسے دیکھا جائے تو یہ خوف کی علامت ہے۔ یقیناً اگر دھماکے ہو رہے ہوں تو ایک جو عاقل شخص ہے عمومی طور پر وہ دھماکوں سے سہم جائے گا، دل دھماکے سے خوش نہیں ہوگا، سہم جائے گا۔ اکثر جو لوگ دھماکے کر بھی رہے ہوتے ہیں جب وہ بم پھٹنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ یقیناً وہ اس شور کو خود بھی نہیں پسند کرتے، اسی لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی فطرتاً اگر دیکھا جائے تو دھماکے، فائرنگ یہ خوف اور ہراسمنٹ کی نشانی ہے۔ تو چنانچہ اگر خوشی کے موقع پر فائرنگ کو جوڑ دیا جائے تو یہ کبھی بھی خوشی سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے گی، چونکہ یہ رسم آپ کے نظریے سے ہم آہنگ نہیں ہے تو ایک طرف تو یہ آپ کے نظریے کو فروغ نہیں دے گی بلکہ آپ کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے نقصان دہ ہوگی، یا تو شخصی اعتبار سے نقصان دہ ہوگی یا پھر اجتماعی اعتبار سے نقصان دہ ہوگی۔ چنانچہ آپ لوگ دیکھتے ہیں اخبارات میں بہت ساری خبریں شائع ہوتی ہیں کہ جناب خوشی میں فائرنگ کی گئی اور اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں فلاں شخص جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور خدا نخواستہ اپنی جان سے گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً کہ جس طریقے سے ابھی گزشتہ 1-2 سال پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ جہاں نئے سال کی خوشی میں جب دھماکے کیے جا رہے تھے تو اسی میں سے ایک چنگاری اس باکس میں گر گئی جہاں بہت سارا آتش گیر مادہ جمع تھا، اور جب وہ پھٹا تو آس پاس کے کئی لوگ زخمی ہوئے اور ایک جوان اپنی جان سے گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ جس خوشی کا اظہار آپ اس انداز سے کر رہے تھے، اب اس کے گھر میں کیا خوشی باقی رہے گی؟ جن لوگوں کے گھروں میں زخمی آ گئے، کیا ان کے گھروں میں اب وہ خوشی کا ماحول باقی رہے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب کہ جو رسم آپ نے ایجاد کی یہ آپ کے نظریے کے مخالف ہے، آپ کے نظریے کو اس نے سبوتاش کر دیا۔ اس لیے جو رسومات اپنے مقصد سے ہم آہنگ نہیں ہوں وہ کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فائرنگ ڈرانے کی علامت ہے، خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں آپ چراغاں کیجیے، چراغ جلائیے، آپ مختلف رنگوں کی روشنیاں کر دیجیے تو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ یقیناً ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے۔ اور عموماً ویسے بھی تاریکی کو دیکھ کر دل ڈوبتا ہے، اجالے کو دیکھ کر دل خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ تو جہاں اجالے کو دیکھا جائے، جیسے صبح کا منظر ہے کہ جس طرح روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، تو
بالکل یہ طلوع آفتاب کا وقت، یہ روشنی کے پھیلنے کا وقت، یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے. مجھے یہاں آیت اللہ تقی بہجت کا ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ ان لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو کہ اختلاج قلب میں مبتلا ہے. ایک بزرگ عالم دین کہ جو کہ تہران میں رہتے تھے، اختلاج قلب تھا، انزائٹی کہہ لیجیے، گھبراہٹ کا شکار تھے. تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ قم جائیے اور آیت اللہ تقی بہجت سے ملیے، وہ آپ کے مسئلے کا حل جانتے ہیں، بیان کریں گے. تو چنانچہ انہوں نے تہران سے سفر اختیار کیا اور قم المقدس آئے. بی بی معصومہ قم کے روضے کے ایک طرف جب تھوڑا سا واک ڈسٹینس پر ہی آیت اللہ تقی بہجت کا وہ پتلی پتلی گلیوں میں سے گزر کر وہ گھر ہے. تو جیسے ہی وہ ان کی گلی میں پہنچے، کیا دیکھا کہ آغا اپنے گھر سے نکل رہے. ابھی انہوں نے ان سے سلام دعا بھی نہیں کیا ہے کہ وہ بہت فاصلے پر تھے اور ابھی ان کی طرف آ رہے تھے. یہ بڑھ کر ان سے ملنے کے لیے قریب گئے، انہوں نے سلام کیا، آغا نے انہیں جواب دیا، اور اس سے قبل کہ یہ سوال کرتے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے، آغا نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کوشش کیجئے کہ سونے کی عادت کو ترک کر دیجیے. یعنی فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس درمیان میں سونا چھوڑ دیجئے، آپ کی کیفیت صحیح ہو جائے گی. عارف اسی کو ہے، یہ ہے. تو چنانچہ اس کے بہت سے فیوز اور برکات ہیں، اس کے بہت سے معنوی اثرات ہیں جس کی طرف آغا نے توجہ دلائی. لیکن ان معنوی اثرات کے ساتھ بہت سارے طبعی اثرات بھی ہیں کہ جو کہ ہمارے جسم پر منطبق ہوتے ہیں. چنانچہ صبح کی جو چہل قدمی ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے انسان کی صحت کے لیے. ایک تو یہ کہ جو ہوا اور ماحول میں جو تازہ ہوا ہوتی ہے، کیونکہ جو پلانٹس ہیں جو وہ اس وقت آکسیجن کا اخراج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور ہماری باڈی کو وہی چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت کی چہل قدمی اور آکسیجن کا یوں اس انداز میں لینا یقیناً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو چنانچہ اب اگر اسی روش کو زندہ رکھا جائے تو مثلا اگر کوئی یہ رسم ایجاد کر لے کہ جناب صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ 10 منٹ واک کی جائے گی. اب اگر وہ فقط اس کو رسمن ہی ادا کیوں نہ کرے، اس کا فائدہ بہرحال اس کو پہنچ جائے. ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں، یقیناً ہمارے در صغیر کی ثقافت میں رسم اور رواج میں بہت ساری رسومات ہیں کہ جو کہ پائی جاتی ہیں اور ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو مثال دوں کہ کس طریقے سے وہ نظریے سے ہم آہنگ ہوتی ہیں اور ہم ادا کرتے ہوئے اکثر اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اکثر رواج یہ ہے کہ جب کوئی میٹھی شے بنائی جاتی ہے، مثلا کھیر کو لے لیجئے، جب یا فیرنی جسے آپ کہتے ہیں، جب کھیر بنائی جاتی ہے تو اس کو یوں ہی سرو نہیں کیا جاتا، کھیر کو سجایا جاتا ہے. تو اس کو سجانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سجانے کے لیے آپ بادام کو بہت ہی باریک باریک انداز میں کاٹ کے یا کسی اور انداز سے، مختلف انداز سے اپنے اس کوزے کو سجاتے، جس کو آپ ڈیکوریشن کہہ رہے ہیں. اپنی ڈش کو آپ پریزنٹ کرتے ہیں سجاوٹ کے بعد. یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ کھیر کے اندر بادام ضرور ڈلیں گے، حالانکہ بادام کے بغیر بھی کھیر یقین کریں کھیر ہوتی ہے، اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن بہرحال ایک کسٹم ہے، اس انداز سے سجایا جاتا ہے، اس انداز سے چاندی کے ورق اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں، اگر تو وہ اصل چاندی کا ورق ہے
تو وہ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں رسم رائج ہے. لیکن اب اگر غور کریں تو میڈیکل سائنس نے اب یہ بات بیان کی کہ وہ لوگ کہ جن کو کہ میٹھا کھانا یقیناً میٹھا کا کھانے آپ کے لیے کچھ معاملات میں نقصان دہ ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ وہ میٹھا ایک حد تک اگر آپ نے کھا لیا ہے تو آپ کی صحت کے لیے جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. تو چنانچہ جب کوئی میٹھی شے بہت کھائی جا رہی ہو اس کے ساتھ اگر بادام کا استعمال کر لیا جاتا ہے تو بادام اس میٹھی شے کی جو منفی اثرات ہیں ان کو روک لیتا ہے. اب یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، لیکن جب وہ صرف رسمن ہی یہ کام انجام دیتے ہیں تو جو منفی اثرات اگر اس میٹھے کے مرتب ہو رہے ہیں تو وہ بادام کا استعمال ان منفی اثرات کو روک دیتا ہے. اسی طریقے سے چاندی کا ورق ہے کہ یہ بھی آپ کے جب ہم اس کو اپنے غذا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے مفید ہے اور یہ میٹھی اشیاء کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو بھی بیلنس کر دیتا ہے. تو اب اس انداز کی جو رسومات اگر رائج ہیں تو اگر ہم ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہیں تب بھی وہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی ایسی شے ہم اس کے اندر ڈال کے کھانا شروع کر دیں گے جو کہ ہمارے صحت کے لیے مضر ہو تو پھر بسا اوقات اس کا کھانا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہوگا بلکہ حرمت کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، حرام ہو جائے گا. بہت توجہ رہے، میں نے ایک بہت نازک مسئلے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے لیے کل تک وہ شے جائز ہو لیکن اب چونکہ ماحول بدل گیا ہے تو وہی شے آپ کے لیے مضر صحت قرار پائے. کل تک آپ چائے میں شکر لیتے تھے، شکر کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. اب آپ کے لیے وہی شوگر جو کل تک کے لیے جائز تھی آج حرام کا درجہ رکھے گی حکم ثانوی کے تحت. یعنی پہلے درجے میں شکر جائز ہے لیکن دوسرے درجے میں حکم ثانوی کے تحت آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو کھائیں گے تو خود کو ہلاکت میں ڈالیں گے. تو بس اگر کوئی رسم کل تک آپ کو اگرچہ اس پہ بھی حاشیہ لگایا جا سکتا ہے کہ واقعتاً فائدہ دے بھی رہی تھی یا نہیں دے رہی، لیکن اگر فائدہ مند تھی بھی تو وہ آج کے تناظر میں اگر آپ کے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے تو پھر حکم ثانوی کے تحت عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس رسم سے ہاتھ کو روک لیا جائے. بسا اوقات کچھ رسومات آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، بسا اوقات کچھ رسومات آپ کی قوم کے لیے خطرناک ہوتی ہیں کہ جن کا نقصان آپ کی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ کو اپنے ہاتھ کو روکنا پڑے گا. آئیے بات کو آج کی حد تک مطلب اس سیشن کی حد تک میں چاہوں گا کمپلیٹ کروں. تو چنانچہ فائرنگ اور دھماکے کرنا جہالت کی علامت ہے. آتش گیر مادہ استعمال کرنا کہ جو کہ کسی کو نقصان کا باعث بن سکے یہ جہالت کی علامت ہے. تو اگر اس رسم کو زندہ کیا جائے گا تو یقیناً جہالت کو فروغ دیا جائے گا. بس یہاں تک کی گفتگو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو بس اب مجھے اتنا بتا دیجئے گا کہ اب رسم اگر نظریے اور مقصد کو جانے بغیر غیر مناسب رسمیں اپنا لینا یا رسمیں بنا لینا نظریے کی تدریجی موت قرار پاتا ہے. یعنی آہستہ آہستہ پہلے تو نظریہ کمزور ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ موت کے دہانے پر چلا جاتا ہے. کسی ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کی یاد منانا ہو تو پہلے ظالم اور مظلوم کی فکر اور نظریے کو سمجھیں اور پھر مظلوم کے نظریے کے مطابق رسمیں اپنائیں یا بنائیں.
وہ جو کہتے ہیں رسم بنانا بدعت ہے، کیا ہے؟ میں ان سے مخاطب ہوں کہ سمجھیے بات کو، رسموں کو مظلوم کے نظریے کے مطابق بنائیے یا اپنائیے، ظالم کے نظریے کے مطابق رسم نہ بنا لیجئے گا، ایسی رسم نہ بنا لیجئے گا کہ جو ظلم کو فروغ دے، ایسی رسم نہ بنا لیجئے گا کہ جو کہ ظالم کے ظلم کی یاد دلا دے۔ یاد دلانا کس معنی میں؟ یعنی ظالم کے ظلم کو زندہ کر دے، مظلوم کے مظلومیت کو زندہ رکھنے کے لیے رسم ایجاد کی جائے، نہ کہ ظلم کے فروغ کے لیے رسم ایجاد کی جائے۔ یہ دو الگ مطالب ہیں، بہت باریک سا فرق ہے، لیکن بہرحال الگ ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سید الشہداء اور ظالمین کے نظریے کا اگر تقابل کیا جائے تو بنو امیہ اور یزید اور شمر کا نظریہ کیا تھا؟ عہد شکنی، بے اصولی، ملوکیت، جبر، یہ نظریات بنو امیہ کے نظریات ہیں، یہ نظریات یزید اور شمر کے نظریات ہیں۔ اب اگر کوئی ایسی رسومات ہوں کہ جن میں ان اشیاء کی جھلک نظر آ رہی ہو تو وہ یزید کی رسم تو ہو سکتی ہے، یعنی یزیدیت کے فروغ کے لیے رسم تو ہو سکتی ہے، حسینیت کی بقا کے لیے وہ رسم نہیں ہو سکتی۔ بنو امیہ میدان کربلا میں ملوکیت، بے اصولی، جبر، ظلم، استبداد اور خون بہانے کا نمونہ تھا، اور وہ رسم کہ جو ان کے نظریے کو فروغ دے باطل رسم۔ سید الشہداء کا نظریہ اصلاح اور عدل تھا، ظلم اور خون ریزی کے خاتمے کے لیے نکلے تھے۔ اب سوچ لیجیے کون سی رسم سید الشہداء کے نظریے کو فروغ دیتی ہے اور کون سی رسم آپ کے نظریے کا بطلان کر دیتی ہے۔ سید الشہداء کے نظریے کو فروغ دیتی ہوئی رسومات کی طرف اگر دیکھا جائے تو اصلاح، عدل، انسانیت، اصول پسندی، رحم دلی، تہذیب، شعور، نظم اور ضبط سکھانے والی تمام کی تمام صفات سید الشہداء کے نظریے کو فروغ دیتی۔ یقیناً ہر وہ رسم جائز اور درست ہے کہ جو ان معاملات کو مزید فروغ دے، اور کون سی اس کے برعکس، یعنی کہ سنگدلی، ظلم، جہالت اور انتشار اور بد تہذیبی کی علامت، I repeat my words، بد تہذیبی کی علامت کوئی رسم ہے، وہ کبھی بھی سید الشہداء کے نظریے کو، جب ہم کسی قسم کی رسم کو ادا کر رہے ہوں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سی رسم وہ رسم ہے کہ جو کہ سید الشہداء کے نظریے کو فروغ دے رہی ہے، اور کون سی رسم ایسی ہے کہ جو کہ آپ کے دشمنوں کے نظریے کو فروغ دے رہی ہے۔ چنانچہ اگر اس عنوان سے دل پر ہاتھ رکھ کر سامنے دیکھیے گا کہ اگر کوئی ایسی رسم ایجاد کی گئی ہے کہ جس کے اندر بالکل شیر خوار بچوں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہو اور اس انداز سے ان کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹا جا رہا ہو، تو ایسی رسومات کو دیکھ کر آپ کس کے نظریے کو فروغ دے رہے ہیں؟ یہ کام جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جو صاحب کر رہے ہیں، کیا سید الشہداء نے اس کام کے لیے قیام فرمایا تھا؟ ذرا ان بچوں کی آنکھوں میں خوف دیکھیں، یہ خوف، یہ ہراسمنٹ، کیا یہ بچہ اپنی مرضی سے یہ کام انجام دے رہا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اندر جبراً آپ کسی کے اوپر اس انداز سے کوئی کام کریں؟ بہرحال اس کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا
انداز ہیں. ایک طرف ہمیں کربلا کا منظر نظر آتا ہے کہ جہاں بچوں کو اس انداز سے ہراس کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ منظر نظر آ رہا ہے. دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا. تو بس سمجھ جائیے کہ کس کی سنت کو زندہ کر دیا. بہت توجہ ہو. دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو کہ دین سے اپنے اعتبار سے، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس شے کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا. تو ایسا کیا کام کیا جائے کہ جو دیندار رہنا چاہتے ہیں ان میں ایسی کیا روح پھونک دی جائے کہ وہ کوئی فعل تو انجام دے رہے ہوں لیکن اس کے اندر جو روحانیت کا پہلو ہے وہ ختم. یہ اس وقت سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. اگرچہ بات تھوڑی نازک ہے لیکن جو بے محل رسمیں ہیں، یعنی ایسی رسمیں جو ادا کر کے مظلوم پر مزید ظلم جس سے کیا جا رہا ہو، یقیناً اسے اجتناب کرنا چاہیے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اور جو بات کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 18 کی طرف اشارہ کیا. رسموں کے ایجاد کرنے میں اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ آپ کس کی فکر کو جو ہے وہ زندہ کر رہے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ اور عرض کرنا چاہوں. دین جو کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں ملا ہے، یہ دین اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا دین کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا دین دستوری دین ہونا چاہیے یا رسوماتی دین ہونا چاہیے؟ وہ دین جو آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء لے کر آئے وہ ایک ہی دین تھا، اور اس دین کی بنیاد رسم پر ہے یا دستور پر ہے؟ یہاں سے ہمارا موضوع ایک دوسرے پہلو کی طرف چلا گیا ہے کہ ابھی تک تو ہم نے رسومات پر بات کی ہے، اور رسومات میں بھی ہم نے بیان کیا کہ کچھ رسومات جو ہیں وہ نظریے کو فروغ دیتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ نظریے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. بہرحال وہ رسومات کے جو کہ نظریے کو فروغ دیتی ہیں وہ جائز ہیں، اور وہ رسومات کے جو ان کو تباہ و برباد کریں یقیناً ناجائز. لیکن اس کے باوجود جو ہمارا دین ہے کیا اس کی بنیاد کوئی رسم قرار پا سکتی ہے؟ تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی بنیاد رسم قرار نہیں پا سکتی. دین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عموماً جو ہم کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جن کے کچھ انداز ہوا کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صبح فجر میں ہی کے بعد ہی جس کو کہتے ہیں منہ اندھیرے ہی اپنے فیلڈ پر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جناب بیج کا بونا، فصلوں کا کاشت کرنا، پانی کا دینا، اور پورا دن گزارنے کے بعد وہ واپس گھر آ جاتے ہیں اور پھر
مغرب ہوتے ہی عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن پھر یہی کام انجام دیتے ہیں. تو یہ ان کے معمولات ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مثلا فصل کا کٹنا ہے تو فصل کٹنے کے بعد پھر یہ لوگ جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو خوشی مناتے ہیں. یا کوئی اور دن اگر ایسا آ جاتا ہے کہ جو کہ ان کے لحاظ سے اہم دن ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں اس دن تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ اب کے عامیانہ زبان میں بات کروں تو کچھ ہلا گلا کرتے ہیں. تو وہ پھر ایک کچھ نہ کچھ کام اس انداز کے خوشی منانے کے اعتبار سے کوئی اپنا تہوار منا لیتے ہیں یا کوئی اور ایونٹ اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. یہ جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کا معمول نہیں ہوتا, یہ مہینے میں ایک مرتبہ یا 6 مہینے میں کوئی ایک مرتبہ یا سال میں ایک دن کوئی اس انداز کا آتا ہے کہ جس کے اندر ان کا یہ کام ہوتا ہے, اور باقی دنوں میں ان کا یعنی ایک حصہ ان کا معمولات کا ہوتا ہے اور ایک حصہ جو کہ پورا حصہ بھی نہیں ہے ان کے ایک سال میں سے بہت ساری ساعتوں میں سے چند ساعتیں ان کی مشغولات کے اندر. تو یہ جو ان کا مشغولات ہوتے ہیں یہ ان کے دستور سے کے بنیاد پر نہیں ہوتے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی آئین نہیں ہوتا, بغیر آئین وہ کام کیا جا رہا ہے. بلکہ بسا اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی شعور رکھتا ہے, علم بھی رکھتا ہے, وہ بھی بسا اوقات بہت سارے کام ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں کر رہا ہوتا, گویا کسی آئین کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوتا. وہ اس کا مشغولات ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے تو چل رائج ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک درجہ اور گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب کبھی کسی شے کا علم بھی ہو جاتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر بھی جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو ابھی بھی وہ فقط ہمارے علم کی درجے تک ہی رہتا ہے, ہمارے نصاب کی حیثیت تک ہی رہتا ہے, لیکن وہ ابھی بھی ہمارے معمولات کا حصہ نہیں بنتا. یہ بہت ایک نازک نقطہ ہے کہ جب نصاب فقط نصاب رہ جائے لیکن معمول کا حصہ نہ بنتا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے معاملات کے اندر ایک پڑھا لکھا شخص چاہے وہ پی ایچ ڈی اسکالر ہو, اس کے باوجود وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے علاقائی انداز میں جو کیے جا رہے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر. شادی بیاہی کی ایگزامپل کو لے لیجئے, یہ دولہا میاں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا دولہا صاحب جو خود کر رہے ہوتے ہیں یا جو ان سے کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی, لیکن بہرحال وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ ہمارے یہاں رائج ہے, یہ شگن ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. تو وہ شاید کسی درجے پہ ان کے یہاں نصاب کا درجہ رکھتی ہوگی اور وہ کام ہو رہا ہوگا, لیکن بہرحال اس کی بنیاد دستور نہیں قرار پائے. بس اگر ایسا ہی ہے تو اب میں ایک اور کڑوا سچ کہنے لگا, اور وہ یہ کہ ہم جس طرح سے اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی رائج بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو کہ موسمی معاملات. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ماہ مبارکہ رمضان آئے گا تو ویسے مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے. حالانکہ یہ مسلمان چاند سے نہیں آتے ہیں, یہ مریخ سے نہیں آتے ہیں, یہ مسلمان رمضان کے علاوہ بھی مساجد کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں, لیکن عموماً مساجد میں جو صف بنتی ہے وہ ظہر کی نماز میں بہت ہوئی تو 1.5 صف یا 1 صف ہی بن پاتی ہے. ہاں جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے تو بہت سارے ہمیں خدا سے دعائیں بھی مانگنی ہوتی ہیں اور ایک ہفتے گناہ بھی اچھے خاصے کر لیے ہوتے ہیں, تو شاید شب جمعہ یہ توفیق ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ مسجد چلے جاتے ہیں اور جہاں 1.5 صف بنتی ہے وہاں 3 یا 4 صف بن جاتی ہے. لیکن وہی مسجد کہ جہاں ابھی شب جمعہ میں 4 صف بنی تھی, اگلے ہی دن وہاں پر جمعے کی دن مغربین کے اندر وہی 1 یا 1.5 صف بنی ہوگی. اور فجر کی صف تو پوچھئے ہی نہ, کہ جسے صف کہتے ہوئے بھی آپ کو شرم آئے گی کہ بسا اوقات فقط پیش امام ہوتے ہیں اور جو مؤذن ہیں
وہی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. لیکن یہی مسلمان کے جب رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو بالکل مساجد کے اندر رش ہو جاتا ہے, پھر قرآن بھی نکل آتے ہیں اور قرآن کے اوپر سے دھول بھی صاف ہو جاتی ہے, جو مٹی جم جاتی ہے اس کو بھی صاف کر لیا جاتا ہے, اور پھر جناب ایک طریقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب قرآن پڑھنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. سپاروں کی گنتی شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ جیسے تیسے پورا قرآن ختم کر لیا جاتا ہے. اور پھر قرآن کب اٹھایا جائے گا؟ جب خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے گا, تو اگر سوئم میں جانے کی توفیق ہوئی, وہ بھی ٹائم پر جانے کی توفیق ہوئی, مجلس کے وقت نہیں قرآن خوانی کے وقت جانے کی توفیق ہوئی, تو شاید اس وقت قرآن اٹھا لیا جائے گا. یا گھر میں کبھی شاذ و نادر شاید کوئی استخارہ دیکھنا ہو تو شاید پھر اس وقت قرآن اٹھا لیا جائے گا. لیکن پھر اس طریقے سے جس طرح رمضان میں قرآن اٹھ رہا تھا پھر نہیں اٹھے گا. یہ عموماً ہماری قوم کا مزاج ہے. بالکل اسی طریقے سے یہ عبادات کا موسم ہے, ایک طرح سے یہ موسمی عبادت ہے. جس طرح کسی پھل کا موسم آتا ہے بالکل اسی طرح سے ہم نے کہا بھائی یہ موسم آیا ہوا ہے عبادات کا موسم. اسی طرح سے محرم آئے, اب محرم میں یہ سید الشہداء کا موسم آ گیا, ہم نے ان کو اس انداز سے خاص انداز سے یاد کرنا شروع کر دیا اور اس انداز سے ان کو غم منانا شروع کر دیا, کیونکہ موسم ہے, ایام عزا کا موسم ہے. اور جب وہ ختم ہو گیا تو اب حسین الوداع, آپ سے اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اب ہم اپنے معمولات میں مشغول ہو جائیں گے. یہ جو آیا تھا, یہ جو ہو رہا تھا, یہ ایک موسم کے انداز سے تو ہو رہا تھا, لیکن یہ نظریے کے عنوان سے نہیں ہو رہا. یہ اس کی بنیاد دستور نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دین پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی بنیاد دستور نہیں ہوتی, یا تو کوئی رسم ہوتی ہے یا موسم ہوتا ہے. اگرچہ ثواب اور ناثواب ملنے کی بحث الگ ہے. یقیناً آپ اگر کسی اچھی کام کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. میری گفتگو ثواب اور گناہ کی نہیں ہے, میری گفتگو نظریے اور اس کی پختگی کے عنوان سے ہے کہ جب کبھی بھی کسی دینی شعار پہ عمل کیا جا رہا ہو, اگر اس کی بنیاد دستور قرار پا رہی ہو تو یقیناً یہ اصلاً حقیقی دین کا ہم سے اور آپ سے تقاضا ہے. بہرحال اس قسم کے جو حج کا موسم کا آنا, روزوں کا موسم کا آنا, محرم کا موسم کا آنا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں, مثلا میں ایک بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, آپ اس کی تائید بھی کریں گے, بہت ہی عامیانہ انداز میں بیان کروں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ محرم میں گانے نہیں سنتے, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب گانا چل رہا ہے بند کر دو. کیوں؟ ابھی محرم ہے. کیوں؟ کیا محرم کے علاوہ گانا سننا جائز؟ اس کے علاوہ اگر گانا کہیں چل رہا ہو, میوزک چل رہا ہو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن چونکہ محرم میں چل رہا ہے تو بند کر دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ موسمی اعتبار سے دین کی طرف لاغب ہو گئے ہیں, اور وہ بھی جو بند ہو رہا ہے اس کی بنیاد نظریہ نہیں ہے, موسم ہے, ایک آپ کا مشغلہ ہے. تو اس حد تک آپ فقط اسلام, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, لیکن آپ ابھی مکمل داخل نہیں ہوئے, آپ ایک حد تک داخل ہوئے ہیں, ابھی اسلام حلق سے قلب میں نہیں اترا ہے. بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا ہوگا. بہرحال دین کی اساس دستور ہے, دین کی اساس آباء و اجداد کی سنت نہیں ہے, دین کی اساس آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے, دین کی اساس حکم خدا ہے, دین کی اساس قرآن کریم ہے, دین کی اساس آئین ہے جو من جانب خدا ہے, جو رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے. یہ ہے وہ جو کہ دین الہی ہے. وگرنہ اگر اس کے برعکس ظاہراً دین پر عمل ہو رہا ہو لیکن اس کی بنیاد میں الہ نہ ہو,
تو یہ دین آبائی تو ہو سکتا ہے، دین الہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں رائج آبائی دین اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ابھی ہم اپنے دستور سے دور۔ مذہب ہمارے مشغولات میں ہے، معاملات میں نہیں۔ جو کام آپ غیر ارادی طور پر کریں، جس دن غیر ارادی طور پر کیا ہوا کام عین دینی کام ہو، اب سمجھ لیجئے کہ دین ہماری زندگی میں راسخ ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے اعضاء و جوارح سے افعال انجام دے رہے ہیں ہم، وہ عین دین ہے، وہ دستور زندگی ہے، وہ دستوری ہے، یہ ہے دین۔ اس کو کہتے ہیں سلم، یہیں سے نکلا ہے مسلمان۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کا اظہار آپ ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ قلبی لقلبکم سلم، قلب یعنی میرا مرکز، قلبی لقلبکم سلم، میرا مرکز آپ کے مرکز کے ساتھ جڑ گیا۔ یعنی اب میں کوئی کام چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ جو آپ کے عمل کی مخالفت کرتا ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ حقیقی مسلمان کی ہے۔ عزیزو بھی ایمان کی بات الگ ہے۔ میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ جڑ گیا ہے، سلم ہو گیا، قلبی لقلبک سلم وعمری متبع، میرا امر آپ کے امر کے تابع ہو گیا ہے۔ یہ لازمہ ہے، جب قلب سلم ہوگا تو امر بھی کسی کے امر کے تابع ہوگا۔ پھر مذہب ہمارا مشغولات نہیں ہوگا، پھر مذہب ہمارا معمولات۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری جو کہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، اس کی اساس کیا ہونی چاہیے؟ یقیناً اس کی اساس دستور ہونا چاہیے، اس کی اساس آئینی ہونا چاہیے۔ عزاداری سید الشہداء فقط بزم نہیں ہونی چاہیے، فقط چند لوگوں کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے، عزاداری فقط رسم نہیں ہونی چاہیے، عزاداری بزم نہیں ہے، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری عزم ہے، عزاداری رزم ہے، عزاداری رزم حسینی ہے اور عزم زینبی ہے۔ اس کو رزم حسینی اور عزم زینبی کے عنوان سے یاد کیا جائے۔ جب یہ کہا جائے کہ یاد کیا جائے تو وہ فقط 2 مہینہ 8 دن کے اندر نہ یاد کیا جائے، ہمہ وقت یاد کیا جائے۔ ہمہ وقت عزم زینبی کیا ہے؟ عزم زینبی 2 مہینہ 8 دن کا عزم نہیں ہے۔ عزم زینبی کا مطلب یہی ہے حیات من الذل، ذلت ہم سے دور ہے۔ جب ذلت ہم سے دور ہے یعنی کہ کیا؟ یعنی اگر ہماری بنیاد اللہ کا دین قرار نہیں پاتا، اگر میرے معمولات دستوری نہیں ہوتے، وہ دستور جو پروردگار عالم کی طرف سے ملا ہے، اگر میرے معمولات ان دستور کی بنا پر نہیں انجام پا رہے ہیں، یہ میرے لیے ذلت ہے اور حیات من الذل۔ ایک لہجے کے لیے بھی اگر ذلت کو اختیار کیا، ایک لہجے کے لیے بھی اگر طاغوت کی ولایت کو اختیار کیا، تو یہ سید الشہداء کے راستے سے اعراض الگ ہو جانا ہے۔ اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کا مقصد امت کی اصلاح اور امام حسین کے قیام کی پیروی یعنی بدعات اور خرافات کے خلاف جہاد۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی جو پیروی ہے وہ بدعات اور خرافات کے خلاف قرار پا رہی ہوگی، تو پھر یقیناً وہ قیام اس راہ میں خود کو قربان کرنے والا شخص ہی حقیقی پیروکار حسینی۔
اب ہم یہاں پر تھوڑی سی تحریفات پر بات کرنا چاہیں گے. تحریفات کسے کہتے ہیں؟ تحریف کسے کہتے ہیں؟ تحریف مادہ حرف سے مشتق ہے، یعنی حرف. حرف یعنی کسی چیز کے حقیقی یا لازمی واقعاتی تسلسل کے رخ کو موڑنا تحریف کہلاتا ہے. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال یحرفون کلمہ، جہاں پر کلمات کو بدل دیا جائے وہاں پر یہ لفظ استعمال. تو چنانچہ اس اعتبار سے تحریف دو انداز سے ہوا کرتی ہے. ایک تحریف لفظی تحریف ہوتی ہے اور دوسری تحریف معنوی تحریف ہوتی ہے. یعنی کہ جب کسی شے کو اس کی حقیقت سے جدا کر دیا جائے تو یہ دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک لفظی تحریف کہلائے گی اور ایک معنوی تحریف کہلائے گی. لفظی تحریف ظاہراً کی جائے گی جس میں شکل کو بدل دیا جائے گا، یہ لفظی تحریف. معنوی تحریف یعنی معنی اور مفہوم کا بدل دینا معنوی تحریف کہلائے گا. بس اگر اس انداز سے تحریف کو دیکھا جائے تو ہمارے سامنے میں قرآن کریم کی بھی اگر مثال دوں تو وہاں پر ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 نظر آتی ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. عزیزو، آیت کا ایک تو شان نزول ہوا کرتا ہے اور ایک اس کی شان تلاوت بھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ آیت کے مصادیق بہت. اگرچہ یہ آیت تو حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے آ رہی ہے، لیکن بہرحال جن لوگوں میں بیان ہو رہی ہے کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل رہے ہوتے تھے. یعنی علماء یہود جو تورات کو پڑھتے تھے تو وہ آیات کہ جو ان کے نظریے کے مطابقت رکھتی تھیں وہ تو یہ بیان کرتے تھے، اور جو آیات ان کے نظریے کی مطابقت یعنی کہ جو ان کی نظریے سے متعلق، میں یوں کہوں کہ نظریے نہیں، جو ان کی خواہش، جو ان کی ہوا اور حوث سے متعلق ہوتی تھی ان پر یہ عمل کرتے تھے، اور جن سے ان کی متعلق نہیں ہوتی تھیں آیات ان کو یہ پھر جو ہے وہ رد کر دیا کرتے. تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو ان کے اسٹیٹس کو رد کر دیا کرتی تھیں وہ آیات یہ جھٹلا دیا کرتے تھے یا ان میں تحریف کر دیا کرتے. اب یہ تحریف دو انداز کی ہوا کرتی ہیں. ایک تحریف تو وہی لفظی تحریف ہوتی ہے اور ایک تحریف معنوی تحریف ہوا کرتی ہے. عزیز بہت بس یہ جو تحریف یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے الفاظ کو ہی بدل ڈالا، یہ تحریف. لیکن الحمدللہ اس وقت جو قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، جو آیات الہیہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کی طرف اگر بات کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تحریف جو ہے وہ ہم اس کو تحریف نہیں اس کو کہیں گے. تو سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تحریف جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں یعنی کہ یحرفون، یعنی کہ یہ تو فقط الفاظ کے بدل جانے کی تحریف ہے.
لیکن الفاظ بدل گئے, الفاظ ختم ہو گئے. ثم یحرفون من بعد ما عقلوا, یہاں پر تو انہوں نے اس کو بدل دیا, حکم خدا کو ہی بدل ڈالا. لیکن ایک تحریف وہ ہوتی ہے کہ جو کہ معنوی تحریف ہوتی ہے, بہت توجہ ہے. معنوی تحریف یہ ہوتی ہے کہ جس انداز سے وہ بات کہی گئی ہے, آپ وہ انداز وہ آپ کا مقصد نہ ہو کہنے کا. بسا اوقات الفاظ تو وہی ادا ہو رہے ہیں, لیکن ان الفاظ کے ادائیگی کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ مفہوم بالکل ہی الٹ بیان کیا گیا ہو جو کہ آپ کا مفہوم نہیں تھا. مثلا میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں, آپ نے بہت سنی ہوگی, حافظ ہوں گے آپ اس حدیث کے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب یہ الفاظ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ تو بالکل اسی انداز سے روایت ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. یہ الفاظ تو بالکل صحیح ہیں, استعمال کہاں ہوتی ہے؟ ہر غلط کام کرنے والا اپنے غلط کام کی توجیہ یہ حدیث بیان کر کے کرتا ہے. ارے بھائی ہماری نیت تو ٹھیک تھی, ارے ہماری نیت تو صاف تھی, میری نیت تو ٹھیک تھی, اور جناب کام غلط ہو رہا ہے تو چلو غلط کام ہو رہا ہے لیکن میری نیت تو صحیح ہے. اور اس مقام پر پھر یہی والی حدیث بیان کر دی جاتی ہے. تو یہ حدیث کے معنی میں تحریف, حدیث کے معنی میں یحرفون کلمات. کس اعتبار سے؟ یہ حدیث اصلاً کہاں کے مقام کی ہے؟ اس حدیث کا مقام یہ ہے کہ جو کام بھی انجام دیا جائے اس کام کی بنیاد نیت قرار پائے گا. یعنی اگر نیت کریں گے تو پھر اس نیت کی بنیاد پر ہم میں نظر آئے گا کہ جناب وہ جو کام کیا گیا ہے وہ قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا. یعنی کہ اگر آپ نے خدا نہ خواستہ آپ کی کہیں جیب کٹ گئی ہے اور واپس آ کے پتا چلا کہ 5,000 روپے میری جیب میں تھے جو کٹ گئے, تو آپ نے اب یہاں پر نیت کی کہ ہاں نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں, صدقہ چلا گیا. اچھا نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں, وہ مجھے خمس ادا کرنا تھا نا تو کسی مستحق کوئی گیا ہوگا تو چلو یہ اس کو چلا گیا. نہیں, ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں. مثلاً یوں کہیے کہ اگر کوئی جمعے کے دن غسل جمعہ بجا لانا چاہتا ہے اور وہ فیوز اور برکات اور سنت کے اعتبار سے بجا لانا چاہتا ہے اس اعتبار سے, اور ایک مرتبہ وہ وہی اپنے روٹین میں اٹھا ہے اور اس نے آرام سے جناب غسل کیا اور اس کے بعد آ گیا, اس کو یاد آیا کہ ارے آج تو جمعہ تھا, آج تو غسل جمعہ بھی بجا لانا تھا, چلو وہ جو میں نے غسل کیا تھا وہ یوں ہو گیا. نہیں, انما الاعمال بالنیات. کیا آپ اس وقت متوجہ تھے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ کیوں اس سے جڑا ہوا تھا تو اب وہ عمل قابل قبول ہوگا. نیت کا مطلب یہ متوجہ, یعنی توجہ کے ساتھ جو عمل کیا, متوجہ رہ کر جو کام کیا جائے, یہ بارگاہ الہی میں یقیناً قبول بھی ہے اور مقبول. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس انداز سے الفاظ کو تو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے اصل کی حفاظت کر سکتے ہیں. بہت توجہ, یقیناً بہت سارے سوالات ہوں گے جو کہ میں آخر میں لوں گا. جی ہاں بالکل, ایک سوال جیسے پوچھا گیا کہ معنوی تحریف کی ایک مثال غلط تفسیر ہو سکتی ہے. جی ہاں, اپنے مزاج کے مطابق معنی بیان کر دینا یہ بھی معنوی تحریف کے اندر آئے گا. اب یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے واقعات آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. مثلا قرآن کریم میں بھی بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں, اور قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں اس کے اندر انبیاء کے واقعات بھی ہیں تو طاغوت کے واقعات بھی ہیں, لیکن یہ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ان سے عبرت لی جائے, یعنی کہ ان سے سبق لیا جائے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاً اسلام قصہ گوئی کا مخالف رہا ہے. قصہ گو الفراد کی مذمت کی گئی ہے, لیکن قرآن نے خود بھی قصے بیان کیے ہیں. تو ہم کس قسم کے قصوں کی مذمت کرتے ہیں؟
کیونکہ قصے عموماً انسان کو ایک تخیلاتی دنیا میں لے جاتے ہیں اور اس کا حقیقت سے پھر رابطہ کٹ جاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے ان قصوں کی مذمت کی ہے، اس طریقے کی بحث کی مذمت کی ہے کہ جو تمہیں کسی اور مقصد کی طرف لے جائے اور تمہارے حقیقت سے تمہیں دور کر دے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے سورہ کہف کی 22 نمبر کی آیت ہے کہ جہاں پہ پورا قصہ قرآن نے بیان کر دیا اصحاب کہف کا، لیکن ایک مقام آیا سیقولون ثلاث رابعهم کلبهم ویقولون خمسہ سادسهم کلبهم. اب یہاں پر جو بحث چل نکلی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 3 لوگ تھے اور جناب چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. پروردگار نے منع کر دیا کہ خبردار رک جاؤ، ان کی تعداد فقط خدا کو معلوم ہے. یعنی کہ تم ان کا قصہ دہراؤ، لیکن یہ جو قصے کی جزیات ہیں ان میں بحث کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے. ان کی تعداد میں الجھے رہو گے تو اصحاب کہف کے جو اصل قصہ ہے اس سے تمہارا رابطہ ٹوٹ جائے گا. تو بس اسی انداز سے عزاداری سید الشہداء کو برپا کرتے ہوئے اگر کوئی واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہو تو اگر کوئی واقعے کی اس قسم کی جزیات میں پڑھ کر اور پھر بحث کا آغاز ہو جائے، جیسا کہ محرم ابھی آ رہا ہے تو یہ اس قسم کی جزیات نکال کر بحث چلی جائے گی کہ جناب وہ 7 تاریخ تھی یا 2 تاریخ تھی یا 3 دن پانی رکا تھا یا 2 دن رکا تھا، اور پوری قیام سید الشہداء کا مقصد یہ قرار پایا کہ پانی کتنے دن رک گیا تھا. یہ خود ایک تحریف ہوگی. سید الشہداء کو یقیناً پیاس تھی، سید الشہداء کو یقیناً پانی کی ضرورت تھی، لیکن سید الشہداء کا اصل غم پانی نہیں تھا. سید الشہداء کا اصل غم انصار کا نہ ہونا تھا. حسین کو نصرت کی ضرورت تھی، حسین کو ناصروں کی ضرورت تھی. یہی وہ طلب ہے کہ جو کہ 61 ہجری کے حسین کو تھی، اور یہی وہ طلب ہے کہ جو آج 1441 ہجری کے حسین کو ہے. آج وہ آپ سے ناصر مان، آج وہ اپنے وقت کے عباس، اپنے وقت کے حبیب، اپنے وقت کے جون کو دیکھ رہے، لیکن ان کے پاس بھی انصار کی قلت. چاہتا تھا بہت کچھ کہوں، لیکن یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر کئی نشستیں اگر رکھیں گے تو پھر عزاداری کا حق ادا ہو رہا ہوگا. بس عزیزوں، پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.